ماننا، اس کے لیے قرآن اصطلاح کیا؟ ایمان. ایمان کے معنی ماننا. لیکن ایمان کے دو درجے ہیں. میں نے اس لیے کہا ماننا جیسا کہ ماننے کا حق ہے. ایمان کا ایک درجہ یہ کہ آپ نے زبان سے مان لیا، ایک درجہ وہ ہے کہ دل میں یقین ہو گیا. اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. رئیس کتاب صبوری 1000 فرسنگست، 1000 میل کا فاصلہ ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اگر آپ کو بچپن میں والدین نے یاد کرائے ہوں، وہ 6 کلمے یاد کراتے تھے، کم سے کم میرے بچپن کی حد تک تو یہ روایت موجود تھی. اور یہ کہ ساتھ ایمان مجمل کیا ہے، ایمان مفصل کیا ہے. ایمان مجمل کے الفاظ اگر یاد ہو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ دو پہلو ہیں قرآن ایمان کے. زبان سے اقرار یہ ہمیں مسلمان بنا دیتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جو کہے، ہندو ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، فوراً مسلمان ہو گیا. لیکن مومن ہونے کے لیے اس پر یقین کی ضرورت ہے، دل کے اندر یقین. اگر ہم اب اپنے غریبانوں میں جھانکیں تو عقیدے کے طور پر تو ہم مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن ذرا اپنے آپ سے پوچھئے am I really convinced that this is the word of God؟ جھانکیے اپنے اندر، کیا یقین ہے؟ اگر یقین ہو تو کیا آپ اپنی بہترین صلاحیتیں اس کو سمجھنے کے لیے نہیں لگائیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ آدمی ہر شے سے میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو قرآن سے میکسیمم فائدہ کیوں نہ اٹھائے؟ اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کا سیکھنا، اس کے معنی، اس پر عمل، یہ سارے کام ہوں گے اگر دل میں یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اگر یہ یقین نہیں ہے، عقیدہ تو ہے تو مسلمان تو ہے، لیکن عقیدے کی حد تک اگر ہے صرف، تو ظاہر بات ہے اس کا حق اگلا ادا آپ نہیں کر سکتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو ماننا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور دل کی گہرائیوں سے اس پر یقین ہونا. اب یہاں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یقین کیسے حاصل ہو؟ دیکھیے اقبال نے جو اس کے لیکچرز ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس میں بڑا بنیادی نقطہ بیان کیا ہے کہ جیسے ہمارا ایک ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہوتا ہے، سینس آرگنز سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں اور وہ ہمارے دماغ کے کمپیوٹر کو فیڈ ہوتا ہے، اسی طرح ایک انٹرنل ایکسپیرینس بھی ہے. تو جہاں تک ایکسٹرنل ایکسپیرینس کا تعلق ہے ہر شخص واقف ہے، لیکن انٹرنل ایکسپیرینس سے ہم واقف نہیں. تو یوں سمجھیے اگر کوئی شخص اس نے کبھی چینی چکھی نہیں ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ چینی میٹھی ہوتی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں، تو کیا سمجھے گا؟ بھائی میٹھی ہوگی. جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم کا کائے کو جھوٹ بولیں گے، ہوگی میٹھی. لیکن جب آپ چکھ لیں تو معلوم ہوگا میٹھی ہے. یہ ہوگی اور ہے کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. ہوگی یہ یقین والی بات نہیں ہے، ہوگی ہے، دس از یور پرسنل ایکسپیرینس. اسی طریقے سے قرآن مجید کو پڑھیں، اور پڑھیں اس طرح سے جو میں بعد میں بیان کروں گا کیسے پڑھیں. اگر پڑھیں اور آپ کے اندر کوئی ہے، یا آپ کے ٹیسٹ بڈز ہے جنہوں نے بتایا کہ یہ میٹھی ہے، آپ ہی کے اندر کوئی شے ہے، وہ آپ کی روح ہے، وہ روح گواہی دیتی ہے، وہ وجد میں آتی ہے سن کر اس کو، قرآن کو. لہذا پتہ چلتا ہے کہ میری روح کا اور اس قرآن کا سورس ایک ہے. روح بھی اللہ کے پاس سے آئی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور یہ کلام ربانی بھی وہیں سے آیا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ سورس روح گواہی دیتی، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے.
یہ ہے جو ہمارا انٹرنل ایکسپیرینس ہے قرآن کے بارے میں. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ جبکہ قرآن کو پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. بہرحال پہلا معاملہ میں اسی پر ختم کر رہا ہوں، قرآن کو ماننا جیسا کہ ماننے کا حق ہے، یعنی اس کے کلام اللہ ہونے پر یقین ہو جانا. اس یقین کے درجے میں جب بات آئے گی تو پھر یہ ہے کہ گاڑی چل پڑے گی، اگلے حقوق خود بخود ادا ہو گئے.